السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کا علاج۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائے گی۔ پھر یہ بھی سوچ لو کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہے، اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے کام پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا، اور حسد کرنے والے کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ سچ ہے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ لالچ۔ یہ بھی بہت بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو رزق و نعمت اور مال و دولت یا جاہ و مرتبہ ملا ہے اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا چاہیے۔ دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کے پھیر میں پریشان حال رہنا، اور غلط و صحیح پر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا، یہی جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے، اور حرص و لالچ حقیقت میں انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ ایک تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک امید، دوسری مال کی محبت۔ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بلکہ سچ پوچھیے تو حرص و لالچ حقیقت میں ہزاروں گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔